دلاور نے یہ بھی معلوم کر لیا ہوگا کہ تم قید سے فرار ہو گئے ہو، ورنہ ایس پی صاحب اب تک تم کو پولیس کے حوالے کر چکے ہوتے، تمہارے خلاف رپورٹ ہوتی تھانے میں۔ لیکن میں کیا بتاؤں گا کہ فرار ہونے کے بعد میں کہاں رہا، واپس کیوں نہیں پہنچا۔ وہ بہت نروس اور پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ اس نے بیٹی کا نام کیوں لیا۔ اسی مجبوری کے باعث وہ اپنے ساتھیوں سے غداری کا مرتکب ہوا۔ اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ بیٹی سمیت اس شہر سے چلا جائے۔ اگلے مہینے اسے بیٹی کو رخصت کرنا تھا اور وہ خوفزدہ تھا کہ اسے اتنی مہلت بھی ملے گی یا نہیں۔ تمہارے ساتھ ایک اور شخص تھا، میں نے کہا۔ اسی نے واپس جا کے بتایا ہوگا تمہارے بارے میں۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ باہر موجود تھا، میں اس سے پہلی بار ملا تھا۔ پھر وہ کیا رپورٹ دے گا؟ میں نے کہا۔ اسے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ تم پکڑے گئے، فرار کا اسے علم نہیں ہوگا۔ تم کل شام تک اپنے گھر پہنچ جاؤ گے، ممکن ہے دوپہر کو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ وہ پوچھیں گے اب تک کہاں تھا؟ وہ بولا۔ وہ میرے زخم دیکھ لیں گے اور سب سمجھ جائیں گے کہ گرفتار کرنے والوں نے مجھ پر تشدد کیا ہے۔ میری کون مانے گا کہ میں نے کچھ نہیں بتایا، اور جب تم رحمت کباڑی کو پکڑو گے تو کیا وہ سمجھ نہیں جائیں گے کہ تم کو سب میں نے ہی بتایا ہوگا؟ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ زاروں قطار رونے لگا۔ یہ تمام عمر کے اعمال کا کفارہ تھا جو اسے اب ادا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ قدرت کی وہ سزا تھی جسے مفر نہ تھا۔ وہ سب بھی قصوروار کہاں تھے جو اب تک مارے جا چکے تھے، مگر ان کی مجبوری کی نوعیت مختلف تھی۔ کچھ اپنی اصول پرستی کے باعث محور ہوئے، کچھ انسانیت کے رشتوں سے مجبور تھے۔ وزیران کو بھی کچھ مجبوری تھی کہ میرے سر پر صحرا نہ دیکھ سکا۔ شہلا کی رخصتی سے قبل اس کی ماں مر گئی۔ رابعہ بھی دلہن بنی مگر اس کی رخصتی نہ ہو سکی۔ سب کی مجبوریاں ان کی خواہشات کے سامنے دیوار بن گئیں۔ یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ تقدیر کے سوا آدمی کے ہر المیے کا الزام کسے دیا جا سکتا ہے؟ قصوروار میں نہیں تھا۔ میں تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ بیٹی کی ڈولی اٹھنے سے پہلے باپ کا جنازہ اٹھ جائے۔ قصوروار وہ خود بھی نہیں تھا جسے معلوم نہ تھا کہ اس مشن میں ناکامی کا انجام یہ ہوگا۔ قصوروار اس کی بیٹی بھی نہ تھی۔ ہو سکتا ہے دلاور تمہیں کچھ مہلت دے دے، میں نے ہمدردی سے کہا، اور تم بیٹی کو رخصت کر سکو۔ لیکن وہ ساکت و صامت بیٹھا رہا، اس شخص کی طرح جسے سزائے موت دی جا چکی ہو اور جس کی رحم کی آخری اپیل بھی مسترد ہو چکی ہو۔ اس کے دامن میں امید کی ایک کرن بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے ساتھ والے کمرے میں منتقل کیا اور اس کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ کر رسی کا دوسرا کنارہ بیچ کے دروازے سے یوں گزارا کہ دونوں پٹ ایک بل سے مل گئے۔ باقی رسی میں نے ایک ٹخنے کے اوپر باندھ لی۔ پھندا بہت ڈھیلا تھا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں دے رہا تھا، مگر میرے پاؤں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ اگر میرا قیدی زور لگاتا اور دروازہ کھینچ کر میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تو رسی کا دباؤ پڑتا اور ٹانگ کھینچی جاتی تو میں فوراً اٹھ بیٹھتا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کوئی غلط حرکت نہ کرے اور اگر خود نہیں سو سکتا تو مجھے سونے دے۔ میں ٹھیک 5 بجے اٹھا، کسی الارم کے بغیر۔ وقت پر جاگنا میرے لیے کبھی مشکل نہ تھا۔ ہر شخص تھوڑی سی قوت ارادی سے کام لے کر ذہن کو یہ تربیت دے سکتا ہے کہ وہ جس وقت چاہے اٹھ جائے، اور بہت سے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ سونے سے پہلے اٹھنے کا وقت طے کر لیتے ہیں۔ ان کا لاشعور ٹھیک وقت پر شعور کو بیدار کر دیتا ہے۔ مجھے 6 بجے قبرستان میاں میر صاحب کے دروازے پر پہنچنا تھا اور وہاں تک کم سے کم آدھے گھنٹے کا راستہ تھا۔ میں نے اپنا لباس بدل کے ASI کی پوری وردی پہنی، اپنے قیدی کو اس طرح باندھا کہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ رسی کو فرش پر گھستا رہا ہے، اگر اسے زیادہ مہلت ملتی تو وہ کامیاب بھی ہو جاتا۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے دور کے ایک گوشے میں لالٹین روشن کی اور اس سے کوئی بات کیے بغیر کار لے کر نکل آیا۔ کار کو میں نے قبرستان کے سامنے دھرم پورے کی ایک گلی میں روکا، رومال سے ہر وہ جگہ صاف کی جہاں مجھے اپنے فنگر پرنٹ کی موجودگی کا شبہ ہوا۔ پھر میں نے کار کے گلوز کمپارٹمنٹ میں سے ایک بال پوائنٹ، قلم اور کاغذ کا ایک پرزہ نکالا اور اس پر لکھا: محترم، 12 گھنٹے تک اپنی کار استعمال کرنے کی اجازت دینے کا شکریہ۔ آپ کو ہمدردی کا یہ جذبہ بہت مہنگا پڑا۔ غالباً آئندہ آپ کسی مستحق کو بھی لفٹ نہیں دیں گے۔ آپ کی پریشانی اور زحمت کے لیے معذرت۔ افسوس یہ ہے کہ احتیاط کے باوجود کار کا پچھلا حصہ معمولی سی رگڑ سے خراب ہو گیا۔ امید ہے 500 روپے میں آپ اس کو بہترین ڈینٹ پینٹ کرا لیں گے اور یہ نقص نظر بھی نہیں آئے گا۔ اسی کاغذ میں 100 کے 5 نوٹ لپیٹ کر میں نے چابیاں بھی گلوز کمپارٹمنٹ میں ڈال دیں اور کار سے اتر کے گلی سے سڑک پر آ گیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں میرے سمجھانے کے باوجود اس شخص نے پولیس کو رپورٹ نہ دے دی ہو اور اب پولیس سادے کپڑوں میں میری منتظر ہو۔
عقلمند آدمی ہوتا تو ہرگز ایسا نہ کرتا، لیکن اس نے میری بات کو قابل اعتبار نہیں سمجھا تھا۔ شاید اسے ڈر ہوگا کہ کار ڈکیٹی یا اغوا کی واردات میں استعمال ہوئی اور اس نے رپورٹ بھی نہ لکھوائی تو وہ تفتیش کے لمبے چکر میں پھنس جائے گا۔ پولیس اسے مظلوم نہیں، مجرموں کا ساتھی فرض کرے گی۔ نتیجہ یہ کہ وہ قبرستان کے دروازے پر کھڑا بے چینی سے انفینٹری روڈ پر دونوں طرف دیکھ رہا تھا، فورٹریس اسٹیڈیم کی طرف سے آنے والی سڑک کو بھی اور دھرم پورے کے پل کی جانب بھی۔ بے حد عقلمند اور مستعد پولیس والے وردی سمیت اس کے آس پاس موجود تھے۔ ان کی کھوپڑی میں یہ آیا ہی نہیں تھا کہ میں تیسری سمت سے بھی آ سکتا ہوں، یعنی سامنے کسی بھی گلی سے۔ رابعہ کی سرخ فاکس ویگن بہت سی دوسری کاروں کے درمیان موجود تھی۔ دوسری کاروں والے فاتحہ خوانی کے لیے آئے تھے اور جمعرات ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ میں اطمینان سے سڑک کے دوسرے کنارے پر چلتا رہا، پھر سڑک عبور کر گیا۔ پولیس کی نفری نے مجھے بالکل قابل توجہ نہیں سمجھا اور میں اچانک رابعہ اور محسن کے سامنے جا پہنچا۔ محسن خان آگے والی سیٹ خالی رکھنے کے لیے پیچھے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا، لیکن میں ان کے اظہار حیرت سے پہلے دروازہ کھول کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ کیا جال سازی ہے؟ محسن نے کہا۔ تو آدمی ہے کہ تھانے دار؟ آدمی بلبلہ ہے پانی کا، 98% پانی کا، اور پانی اس برتن کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے جس میں رکھا جائے۔ میں نے کسی فلسفی کی طرح ارشاد کیا۔ حالات کا یہی تقاضا تھا اور آئندہ بھی مجھے اپنا حلیہ اپنی ضرورت کے مطابق رکھنا پڑے گا۔ میں سکندر بخت بن کے نہیں رہ سکتا، چنانچہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی۔ ایسے کتنی بار اپنا حلیہ بدلو گے؟ رابعہ نے کہا۔ اور کب تک چھپ چھپ کے رہو گے؟ اس کا جواب وقت دے گا، میں نے کہا۔ ابھی تو یہاں سے نکلو، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ روانگی سے قبل میں نے رابعہ سے قلم لے کر ایک چٹ پر لکھا، آپ کی کار سامنے گلی میں کھڑی ہے، اور قریب سے گزرنے والے ایک بچے کو بلایا۔ یہ ان کو دے دو بیٹے، میں نے کہا، وہ جو پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بات محسن نے کہی ہوتی تو بچہ بھاگ جاتا، لیکن وہ میری وردی دیکھ کر ڈر گیا۔ رابعہ نے گاڑی نکالی تو میں نے دیکھا کہ بچہ وہ چٹ کار کے مالک کو دے رہا ہے۔ فاکس ویگن ان کی بھاگ دوڑ سے قبل ہی اتنی دور جا چکی تھی کہ اس کا نمبر کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ مالک سے زیادہ پولیس کو حیرانی ہوئی ہوگی کہ وہ کون ذہین پولیس افسر تھا جو سامنے نہیں آیا اور کار کا سراغ لگا کے کامیابی کا اعزاز انہیں بخش گیا۔ رابعہ نے گاڑی کو گلبرگ کی طرف موڑ دیا۔ گلبرگ کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے میں نے انہیں دن بھر کی رودات سنائی اور ان سے رضوی صاحب کے گھر میں پیش آنے والے واقعات کا خلاصہ سنا۔ جانتے بوجھتے میں نے رابعہ کو صرف اتنا بتایا تھا کہ آج کی رات میں اور محسن رحمت کباڑی کا پتہ لگانے جائیں گے۔ اگر میں اس کو اپنے حقیقی عزائم سے آگاہ کر دیتا تو وہ مجھے کبھی کچھ نہ کرنے دیتی، نہ ایک وکیل کی حیثیت سے، نہ اس عورت کی حیثیت سے جسے محبت بزدل بنا دیتی ہے۔ پھر محسن سگریٹ لینے چلا گیا۔ قصر جمشید کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے، رابعہ نے کہا۔ ایک طرح سے دشمن کی سرزمین ہے۔ ہاں، لیکن دشمن وہاں سے کوچ کر گیا ہے، میں نے کہا۔ اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں، اور اس کے ایجنٹ ہیں تو انہیں یہ خیال کیسے آ سکتا ہے کہ میں انہی کے علاقے میں خیمہ زن ہوں؟ اور تم ان بھوتوں، چمگادڑوں اور الوں کے ساتھ کب تک رہو گے جہاں بجلی تک نہیں ہے؟ رابعہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ خوف نہیں آئے گا تمہیں اتنے بڑے ویرانے کی تنہائی میں؟ نہیں، میرے ساتھ ایک تو یہ ہوگا، میں نے جیب کے اوپر نظر آنے والے ریوالور کو تھپک کر کہا، دوسرا تمہارا تصور ہوگا۔ خوف کی گنجائش پھر کہاں ہوگی؟ لیکن میرے اس مذاق پر بھی وہ مسکرائی تک نہیں۔ تصور میں وہ مجھے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تاریک کمرے میں ابابیلوں اور چمگادڑوں کے شور میں گھونسلوں سے گرنے والے تنکوں کی بارش میں اور غلاظت میں دری پر سوتا ہوا دیکھ رہی تھی، جو ایک مل اونر، 4 سال برطانیہ میں تعلیم حاصل کر کے لوٹنے والا، ناز و نام اور عیش و عشرت کی زندگی کا پروردہ تھا۔ زمین کی پستیوں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ میں اب قاتل تھا اور مفرور مجرم تھا، اور میری فرد جرم طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں زمانے کی نظر سے، پولیس کی نظر سے اور ہر سمت جال لے کر پھرنے والے شکاریوں سے چھپنے پر مجبور تھا، اور وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ کس فکر میں مبتلا ہو؟ میں نے کہا۔ میرا ساتھ دینا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب کیسی مشکل؟ وہ تلخی سے بولی۔ درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ مجبور میں ہوں، تم نہیں ہو۔ تم جو چاہو اپنی مرضی سے کر سکتے ہو، میں کیا کر سکتی ہوں فکر کرنے کے سوا؟ دیکھو رابعہ، میری تو یہی زندگی ہے، میں نے کہا۔ اس میں خطرات بھی ہیں اور مجھے معلوم نہیں کہ انجام کیا ہوگا۔
لیکن میں اپنی فطرت کو بدل نہیں سکتا. میں اپنے ارادے پر قائم رہوں گا. تخت ہو یا تختہ، تم کسی امید پر انتظار کر سکتی ہو تو ضرور کرو، ورنہ مجھے میری تقدیر کے سپرد کر دو. میں واپس آیا تو صرف تمہارے لیے آؤں گا، اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ وقت میری جان بہت دور نہیں ہے، لیکن میں نہ آؤں تو بس. اس نے آنکھوں میں اتر آنے والے ایک قطرہ اشک کو انگلی سے جھٹک دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی. یہی ضروری باتیں کرنے کے لیے بلایا تھا تم نے مجھے؟ میں نے ہاتھ پکڑ کے اسے پھر بٹھا دیا. آئی ایم سوری، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم حقیقت کو نظر انداز نہ کرو. ابھی تک میں آزاد ہوں تو تمہاری ہی مدد کے تو فعل. تم نے اپنی بساط سے بڑھ کر قربانیاں دیں، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ تمہاری مدد میرے کام نہیں آ سکتی. میں نے ابھی تک اپنا دفاع کیا اور قانونی جنگ لڑتا رہا. اس سے مجھے کیا ملا؟ میں ہر طرف سے محصور ہو گیا ہوں. اب میں نے کھلی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ میں بھاگتے بھاگتے تھک گیا ہوں. ساری عمر بھاگتے ہوئے کون گزار سکتا ہے؟ اب جو کچھ کرنا ہے مجھے خود کرنا ہے، خواہ وہ قانونی طریقے سے ہو یا غیر قانونی طریقے سے. میرا مقصد بہرحال غلط نہیں ہے. یہ بھی غلط نہیں ہے کہ جنگ میں صرف ایک فریق کی جیت ہوتی ہے. میرا حوصلہ تم ہو، میرا مقصد تم ہو. اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوں گے تو میں مارا جاؤں گا. میں مقابلہ کر ہی نہیں سکوں گا. مجھے سہارا دو پلیز، امید کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ. خوشی مقدر میں ہو تو ملتی ہے سکندر. وہ زبردستی مسکرائی. کوشش تو سبھی کرتے ہیں، پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. تم نے برا مانا میری بات کا. میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. میں کیا کروں رابعہ کہ تم ہی میری طاقت ہو اور تم ہی میری سب سے بڑی کمزوری بن گئی ہو. اچھا ڈائلاگ ہے، محسن نے کیبن میں قدم رنجا فرما کے کہا. میں نے نوٹ کر لیا ہے. 7:30 بجے تم کو قصر جمشید پہنچنا ہے. میں نے کہا اس طرح کہ کسی کو معلوم نہ ہو. وعدہ کرو کہ تم لوگ کوئی حماقت امیز بہادری کا کارنامہ سر انجام نہیں دو گے. رابعہ نے کہا خطرے کی کوئی بات ہی نہیں، ہم 2-4 گھنٹے میں لوٹ آئیں گے. میں نے محسن کو رابعہ کی نظر بچا کے آنکھ ماری اور اٹھ کھڑا ہوا. اب میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہاں سے رکشہ یا ٹیکسی لے لوں گا. اگر میں شریفانہ لباس میں ہوتا تو اس وقت کوئی مجھے ماڈل ٹاؤن نہ لے جاتا، لیکن وردی والے تھانے دار کو رکشہ والا کیسے انکار کر سکتا تھا. راستے میں 2 جگہ رکشہ روک کر میں نے کچھ اور چیزیں خریدیں. ایک بہت زبردست زنجیر اور 2 انتہائی مضبوط تالے. 1 فٹ لمبا اور ½ انچ موٹا لوہے کا کھونٹا جس میں لوہے کا ایک کڑا تھا. ایسے کھونٹے گوالے اپنے گائے بھینسوں کو باندھنے کے لیے استعمال کرتے تھے. پھر ایک ہوٹل سے میں نے اپنے قیدی کے لیے روٹیاں اور کباب خریدے. ماڈل ٹاؤن پہنچ کر میں نے رکشہ کو سامنے والی کوٹھی کے دروازے پر روکا اور اسے 10 روپے دیے. اس نے سلام کیا اور بھاگ گیا. اندھیرے میں اوپر پہنچنے کے لیے مجھے لائٹر کی روشنی کا سہارا لینا پڑا. وہ اسی طرح بے بس بندھا ہوا پڑا تھا. کھانا قیدی کے سامنے رکھ کر میں نے کھونٹے کو ایک پتھر کی مدد سے دیوار میں ٹھونک دیا. پرانی ہونے کے باوجود دیواریں ٹھوس تھیں اور کھونٹے کو پورا گاڑنا آسان نہ تھا. میں پسینے پسینے ہو گیا، لیکن 15-20 منٹ کی محنت کے بعد صرف لوہے کا کڑا دیوار کے باہر لٹکتا رہ گیا. میں نے زنجیر کے ایک سرے پر 2 حلقوں کو ملا کے ان میں کھٹکے سے بند ہونے والا ایک کفل لگا دیا. پھر میں نے اسے آزاد کر دیا. وہ میری اس کارروائی کو غور سے دیکھتا رہا. کھانا کھا لو، میں نے کہا، مجھے واپس جانا ہے. جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو میں نے زنجیر کے دوسرے کنارے کے آخری حلقوں کو آپس میں جوڑ دیا. یہ حلقہ اب اس کے ٹخنے سے ذرا اوپر دائیں ٹانگ پر پڑ گیا تھا. جب تک میں نہ آؤں اس کو گھستے رہنا. بیکار رہنے سے کچھ کرنا اچھا ہے، میں نے کہا، مگر یہ رسی نہیں کہ کٹ جائے. کمرے میں اب چمگادڑیں چکر لگا رہی تھیں اور ان کی بھیانک صدائے احتجاج سے پورا محل گونج رہا تھا. میں نے ایک چراغ روشن کر کے ان کی راتوں کے سکون اور ان کی خلوت میں رخنہ اندازی کی تھی. وہ ان آوازوں سے دہشت زدہ لگتا تھا. اگر تم چاہو تو یہ لالٹین بجھا سکتا ہوں، میں نے کہا، لیکن اندھیرے میں بدروہیں چمٹ جائیں گی تم سے تو گلہ مت کرنا. میں نے سنا ہے یہ جگہ آسیب زدہ ہے. اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں. بے بسی، مایوسی، خوف اور بے یقینی نے اس کی زبان گنگ کر دی تھی. 7:30 ہو گئے تھے. میں نیچے اتر آیا اور سڑک پر کھڑا ہو گیا. محسن 10 منٹ بعد رکشہ میں پہنچا. کرائے کے مسئلے پر ان کی تکرار جاری تھی کہ میں نے مداخلت کی. رکشے والے کی آواز بند ہو گئی. اس نے اچانک رکشے کو گیئر میں ڈالا اور کرایہ لیے بغیر فرار ہو گیا. کچھ دور جا کے اس کی رفتار کافی تیز ہو گئی تو اس نے سر گھما کے ہم دونوں کو ایک زبردست گالی دی اور رکشے کی رفتار بڑھا دی. میں اور محسن بے اختیار ہنسے. 14 روپے 8 آنے میں ایک گالی، 7.25 روپے فیکس.
محسن نے کہا اور قصر جمشید کی تاریک عمارت کو دیکھنے لگا۔ یہاں پہلے ایک مالی تھا۔ ہاں، یا تو وہ سب کچھ سمیٹ کر نکل گیا، کب تک انتظار کرتا؟ میں نے کہا، یا مر گیا۔ سرونٹ کوارٹر کا ملبہ ہو گیا ہے، میں نے اسے اوپر رکھا ہے، اس کے چیخنے چلانے کی آواز باہر نہیں آ سکتی۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ تو مسلح ہو کے آیا ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں، میں سمجھ گیا تھا کہ کام خطرناک ہے۔ کھانا ہم دونوں نے درمیانے درجے کے ایک ہوٹل میں کھایا اور اسپیشل سروس کے باوجود پروپرائٹر کے ساتھ وہی رویہ رکھا جو تھانے داری کی شان کے مطابق تھا۔ کھانے کے بعد بوتل اور سگریٹ منگوائی اور ڈیکار لے کر باہر نکل گئے۔ پروپرائٹر نے صرف سلام کیا۔ اگر ہم بل ادا کرنے پر اصرار کرتے تو وہ حیران ہوتا کہ یہ کیسا تھانے دار ہے، اور میں ہر طرح سے ایک عام تھانے دار نظر آنا چاہتا تھا۔ ایک مثل ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، میں نے باہر آ کے کہا۔ دوسری مثل یہ ہونی چاہیے کہ جیسا بھیس ویسا رویہ۔ ہم کوٹ لکھپت تک مارچ نہیں کر سکتے، محسن نے کہا، اور ہمیں ان سے پہلے وہاں موجود ہونا چاہیے۔ سڑک اب بالکل سنسان تھی۔ میں نے محسن کو ایک درخت کے سائے میں تنے کے پیچھے چھپ جانے کے لیے کہا اور خود سڑک کے کنارے کھڑا رہا۔ پہلی ہیڈ لائٹس کے نمودار ہوتے ہی میں نے وسط میں آ کے اشارہ کیا، لیکن وہ ٹیکسی تھی۔ ساڈا قصور مائی باپ۔ ڈرائیور ہاتھ باندھ کے باہر نکلا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کچھ نہیں، جاؤ، کوئی اور ٹیکسی دیکھی تھی تم نے ادھر آتے ہوئے؟ نہیں مائی باپ۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اطمینان کا سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیا اور بڑی گھبراہٹ میں روانہ ہو گیا۔ پھر جو کار آئی اس میں ایک فیملی تھی۔ میں نے اسے بھی روکا، رسماً چند ضروری سوالات کیے اور جانے کی اجازت دی۔ وہ میرے اخلاق سے متاثر ہوئے، لیکن تیسرے کو قانون سے تعاون مہنگا پڑا۔ وہ اکیلا تھا، انگریزی بولنے والا۔ وہ ٹریک سوٹ میں تھا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اس کا ٹینس ریکٹ پڑا تھا۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ یس آفیسر، اس نے کھڑکی سے سر نکال کے کہا، اور میں نے کرخت اکھڑ لہجے میں اسے نیچے آنے کا حکم دیا۔ وہ سخت برا مان کے باہر نکلا ہی تھا کہ محسن نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا اور اس کے سر پر ریوالور کا بٹ مارا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی محسن اسے گھسیٹ کر ایک طرف لے گیا۔ 1 منٹ بعد ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے کوٹ لکھپت کی طرف رواں تھے۔ یہ فورٹ کورٹینا 3 سال پرانی تھی مگر نئی لگتی تھی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی اسے؟ محسن نے کہا۔ میں نے سخت وار تو نہیں کیا تھا، میرا خیال ہے اسے چوٹ ہی نہیں آئی۔ میں نے کہا، نازک مزاج تھا اس لیے بے ہوش ہو گیا تھا، کوئی رئیس زادہ۔ 9:30 بجے میں نے کار کو کچے راستے پر اتار دیا۔ غیر آباد علاقے میں مکان بہت دور بنے ہوئے تھے۔ میں نے نشانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آخری موڑ کاٹا اور ہیڈ لائٹس آف کر کے گاڑی کو ایک احاطے کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ باقی راستہ ہم نے پیدل طے کیا۔ چھوٹی سی مسجد کے مینار مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ عشاء کی نماز قضا پڑھ کے نکلنے والے ایک شخص نے محسن کو غور سے دیکھا۔ شاہ صاحب کا ڈیرا، کس سے ملنا ہے؟ میں ان سے ذرا فاصلے پر ان کی نظروں سے اوجھل سب کچھ سن رہا تھا۔ شاہ صاحب سے، محسن نے کہا جو اس سوال کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ بھولے بادشاہو، وہ شخص ہنس پڑا۔ پھر 40 سال پہلے آنا تھا، وہاں تو اب ڈیرا ہی ڈیرا ہے۔ کوئی تو ہوگا وہاں، محسن نے کہا۔ ہاں مجاور ہیں، وہ بولا۔ گدی نشین کو اس کے بھائی نے مار دیا تھا، پھر تعویذ نے بکر کو مارا اور مجاور بن گیا۔ پتہ نہیں گدی نشینی کی اس جنگ میں کتنے جان سے گئے، مرید بٹ گئے یا کٹ گئے۔ نظر نیاز سے بہت زیادہ آمدنی ہوتی ہے کیا؟ محسن نے ایک اچھا سوال کیا۔ تو اور کس لیے ہے یہ خون خرابہ بھولے بادشاہو؟ وہ شخص بولا۔ لوگ ڈرتے ہیں ان سے، اور پولیس۔ خیر جی، آپ گامے شاہ سے مل لیں۔ پہلے وہ گاما ماچھی تھا، میں نے سنا ہے۔ آگے پکا احاطہ ہے اور گنبد ہے۔ گامے ماچھی کے نام پر میں چونکا۔ وہ شخص جو میری قید میں تھا، اس نے بتایا تھا کہ رحمت کباڑی اس کو لینے کے لیے گامے ماچھی کے اڈے پر آیا تھا اور وہاں سٹا ہوتا تھا۔ گویا اب گاما ماچھی ڈبل رول کر رہا تھا۔ یہاں وہ گامے شاہ تھا۔ بدماشی کے سارے کاروبار پر سجدہ نشینی کا پردہ تو عقیدت مندوں کی آنکھوں پر پڑا ہوا تھا جو حقیقت کو دیکھنے اور پرکھنے کے قابل نہ تھے۔ لیکن وہ باتونی شخص اندھا نہیں تھا، اس کی آنکھیں اور کان سب کھلے ہوئے تھے، اور وہ بھولا بادشاہ سب سمجھتا تھا۔ گنبد ایک مختصر سے حجرے پر تھا جس کا رنگ سبز تھا، اور اس کے اوپر سبز رنگ کا پرچم بھی 30 فٹ کی ڈنڈی سے باندھ دیا گیا تھا۔ پرچم پرانے کپڑے کا تکونا ٹکڑا تھا جس کے کناروں پر گوٹا بھی کالا پڑ گیا تھا، اور اوپر لگے ہوئے چھوٹے سے بلب کی مدھم روشنی میں ماحول زیادہ سوگوار اور پراسرار لگتا تھا۔ مزار کے دروازے بند تھے۔ حجرے سے متصل دیوار دونوں طرف پھیلی ہوئی تھی اور تقریباً اتنی ہی اونچی تھی جتنی مزار کی دیواریں۔
میں نے اور محسن نے اس فصیل کو ہر طرف سے گھوم پھر کے دیکھا، لیکن مجھے اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اس سے زیادہ حیرت مجھے چاروں کونوں پر لگی ہوئی سرچ لائٹس کو دیکھ کر ہوئی، جو گھومنے والی اور بہت بڑی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی میں نے سینٹرل جیل کی بیرونی دیواروں پر نصب دیکھی تھی۔ سیکیورٹی کا یہ اہتمام کس لیے؟ میں نے کہا۔ یہ 10 فٹ اونچی دیوار، سرچ لائٹس، ایسے انتظامات کی ضرورت وہی محسوس کرتا ہے جسے کوئی ڈر ہو، محسن نے کہا۔ اندر جانے کے لیے وہی ایک دروازہ ہے، مزار والے حجرے کا، میں نے کہا۔ دیوار کے اوپر بھی نوکیلے تیز دھار والے شیشوں کے ٹکڑے چن دیے گئے ہیں، محسن نے کہا۔ بقول شاعر، پر کترنے کو لگی ہیں کینچیاں دیوار پر، لیکن کبوتر کو بام یار پر تو جانا ہے۔ محسن نے میرے کندھے پر قدم جمائے اور اندر جھانکتے ہوئے رنگ کمنٹری شروع کی۔ 30 درجہ دائیں جانب شمالی دیوار کے ساتھ ساتھ کمرے ہیں، 1 2 3 4۔ ان کی چھت دیوار سے 1 فٹ نیچے ہے، اس لیے باہر سے کچھ نظر نہیں آتا۔ 30 درجہ بائیں طرف ایک ٹرک کھڑا ہے اور ایک ٹرک کا بچہ، سوری ایک جیپ۔ ایک کمرے میں روشنی ہے، بندہ بشر کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے اسے نیچے گرا دیا۔ میں ٹرانسمیشن ٹاور نہیں ہوں کہ تیری نشریات چلتی رہیں گی۔ یہ بتا، اندر جانے کا راستہ کوئی نہیں تو ٹرک اور جیپ اندر کیسے پہنچے؟ یہ فقیر کا ڈیرا ہے نا، بس کا اڈا نہیں، محسن نے کپڑے جھاڑ کر کہا۔ اور فقیروں کی کرامات سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار سکتے ہیں تو دروازے کی جھری سے ٹرک کیوں نہیں نکال سکتے؟ اب تو واپس جا، گاڑی میں ربڑ کے فٹ میٹ ہوں گے، میں نے کہا۔ چاروں نکال لا۔ 4 فٹ میٹ ایک کے اوپر ایک رکھنے کے بعد نوکیلے شیشوں پر قدم جمانا کوئی مشکل کام نہیں رہا تھا۔ میں نے محسن کو اوپر اٹھایا اور وہ ربڑ پر کم سے کم دباؤ ڈالے بغیر دیوار پر چڑھ گیا۔ اس کے پاؤں میں لیدر سول کے جوتے بھی تھے، چنانچہ وہ 1 فٹ چوڑی فصیل پر کھڑا ہوا تو اس کے وزن سے کچھ شیشے ٹوٹے۔ پھر اس نے جھک کر میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اوپر کھینچ لیا۔ احاطے کی ہر دیوار تقریباً 100 فٹ لمبی تھی۔ ہم ٹرک کے بالکل پیچھے کھڑے تھے اور وہ روشن حجرہ ہم سے 100 فٹ دور تھا جس میں محسن نے روشنی دیکھی تھی۔ بالکل سامنے سے اور بلندی سے ہم روشنی میں کم سے کم 3 سائے متحرک دیکھ سکتے تھے۔ بسم اللہ کیجئے قبلہ، میں نے کہا۔ گر جائیے، پہلے آپ بندہ نواز، محسن نے کارنش بجا لا کے کہا، لیکن میں نے اسے آگے دھکیلا۔ وہ دھم سے کودا، پھر میں نے چھلانگ لگائی اور محسن کے قریب ہی لینڈ کر گیا۔ دونوں کے گٹے ٹکنے سلامت رہے اور ہم ٹرک کی اوٹ میں آگے بڑھے۔ ابھی تک کسی کو شاہ صاحب کے ڈیرے میں 2 عقیدت مندوں کے تشریف لانے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ ہے تو یہ ٹرک، میں نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، اور میں ایک سنسنی خیز انکشاف کرتا ہوں، یہ میر وزیر اینڈ کمپنی کا وہی ٹرک ہے جس میں اس کے مالک یعنی خاکسار کو پیک کر کے ارسال کیا گیا تھا۔ میں نے اس کے نام MWD کے حروف کھرچ کر کچھ ترمیم کی تھی۔ اس کے مٹے ہوئے حصوں پر نیا رنگ ہے، حالانکہ اس کا نمبر اب وہ نہیں رہا، مگر ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اس میں تو کچھ بھی نہیں، محسن خان نے ٹرک کے اندر جھانک کر کہا۔ میں نے ریڈیٹر کے پانی میں رومال بھگو کر نمبر پلیٹ پر رگڑا۔ رومال سیاہ ہو گیا اور کچی سیاہی اتری تو وہ ساتھ نظر آنے لگا۔ کمرشل نمبر پلیٹ کا رنگ کالا تھا اور حروف سفید تھے، چنانچہ میں نے بھی نمبر آسانی سے بدل لیے تھے اور میرے طریقہ واردات کی نقل کے لیے عقل کسی کو استعمال نہیں کرنی پڑی تھی۔ تھوڑا سا اور رگڑنے پر جو حرف L نظر آتا تھا وہ E بن گیا۔ محسن اسی عمل کے ذریعے جیپ کا نمبر دریافت کرنے میں مصروف تھا کہ پہلے کسی ٹرک کی ہلکی سی آواز اور پھر روشنی جھلملائی۔ میں نے اور محسن نے چونک کر دیکھا، زمین سے بلندی کی جانب 2 عمودی روشن لکیریں تاریک آسمان میں صاف نظر آ رہی تھیں اور یہ روشنی زمین سے پھوٹ رہی تھی۔ پھر ہم سے 50 گز دور بائیں جانب اور مزار کے بالکل سامنے کی دیوار کے قریب زمین کے نشیبی خلا سے ایک ٹرک طلوع ہوا اور ہماری طرف آیا۔ میں اور محسن ابھی تک ٹرک کے پیچھے تھے، اگر ہم وہیں کھڑے رہتے تو یقیناً پکڑے جاتے۔